سمجھ رہے ہیں؟ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھو۔ ہم کہتے ہیں مٹی ہے، کیا بیٹھیں گے مٹی میں؟ اوپر بیٹھیے کرسی میں، مٹی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھو، مٹی کو مٹی مت سمجھو۔ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اس خاک میں مدفوع ہے شہ بقا ہمارا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس خاک میں مدفوع ہے شہ بقا ہمارا۔ اور دور تو ایسا ہے کہ ایمان عقیدہ اور اس کے علاوہ سب کچھ بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں بچانا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دور ایسا آیا ہے، ابھی کلام اعلیٰ حضرت سماعت کر رہے تھے، کون سا کلام پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت؟ سونا جنگل، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے ہو چوروں کی رکھوالی۔ ہندوستان کا نقشہ بھی اب یہی ہے، اور سنیوں کے پیچھے جو محبڑے پڑے ہیں نا گستاخ رسول، اس کا بھی وہی حال ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلا کے، ایسا چور جسے بلا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چورا لے۔ کیسا چور ہے جو آنکھوں سے کاجل چورا لے؟ بتائیے کتنا بڑا چور ہے۔ اسی لیے ہمیں ایمان کی حاجت بھی ہے اور اس کی حفاظت کی ضرورت بھی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے۔ سونا پاس ہے سونا بند، سونا زر ہے اٹھ پیارے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا کئی جگہ آیا ہے، سونا پاس ہے سونا بند ہے سونا زر ہے اٹھ پیارے، تینوں کا معنی الگ الگ ہے۔ سونا پاس ہے یعنی دولت ایمان پاس ہے، کہیے سبحان اللہ۔ آج سونا بند ہے جب دولت ہے، ہاں تو دولت کی حفاظت کے لیے بند ہے۔ آج سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں جہاں عقیدہ عطا فرمایا مضبوط کیا، وہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے ساتھ ہم غلاموں کو وہ فرمولہ عطا فرمایا کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، ہر ذی روح کو مرنا ہے، ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ جو بھی آیا ہے کسی کو رہنا نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا، مرد ہو عورت ہو، یہاں تک کہ حدیث میں آیا انسان تو انسان، تمام مخلوقات جو بھی ذی روح ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کی بھی موت ہے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، کچھ نہ رہے گا سوائے خدا کے۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ۔ ہماری زندگی فانی ہے، ہمیں دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، لیکن آج ہمارا حال میرے رب نے پہلے فرما دیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادتی نے، زیادہ طلبی نے مال کے تمہیں غافل رکھا، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یہاں کہ تم اپنے قبروں میں پہنچ گئے۔ آج دنیا کے لب و لہجے میں انسان آ کر کے مسلمان رب کا فرمان سمجھا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ مال اکٹھا کرنے کے چکر میں ہماری نمازیں فوت ہو رہی ہے، کسی پر حج فرض ہے حج نہیں کر رہا ہے، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انسان قبروں میں چلا جاتا ہے۔ حضرات قبر میں سب کو ایک دن جانا ہے، لیکن کامیاب مسلمان جو کامیاب ہے، کس کو دیکھ رہے ہیں بھائی؟
آئیے آئیے باضابطہ ایک کو دیکھ رہے ہیں جیسے سیاہی نہیں دیکھتا ہے وہی انداز میں دیکھ رہا ہے آپ کے سامنے چہرہ دیکھ رہا ہے میں سوچا کہیں بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہا ہے لیکن کچھ اور ہی لگ رہے تھے سب پہ پہچان کا ہی آدمی ہے درود سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ لائٹ تو ٹھیک ہے نگاہ اوپر کیجیے اور پتہ چل جائے لائٹنگ صحیح ہے جھوم کے درود سے پڑھیے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ بیماری میں جھیل کے انتقال کر جاتے ہیں بیماری میں مر جاتے ہیں لیکن سوچتے کہ کیا آدمی جھیل جھیل کے ختم ہوا ایسی بیماری لگ گئی زبان سے ایسی باتیں مت نکالیے آئیے حضور کی حدیث سماعت کی ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرا امتی اللہ کا بندہ جب کسی بیماری سے دنیا سے چلا جاتا ہے بیماری سے مرتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے اس کی موت شہادت کی ہوتی ہے سبحان اللہ ویسے ہی مرتا ہے بیماری سے مرا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کیا بولیے نا سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں عذاب قبر سے بچے گا اور قبر کے امتحانات سے بچے گا اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کوئی بیماری کا نام نہیں لیا کہ مہلک مرض ہے یا کوئی خراب مرض ہے یا کوئی گھنونا مرض ہے نہیں میرے آقا نے عام فرمایا ہے مطلقاً فرمایا ہے جب کوئی مسلمان میرا امتی اسی بیماری سے دنیا سے جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں درجہ شہادت خدا عطا کرتا ہے اور میرا آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب دنیا سے جاتا ہے بیماری کے حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے صبح و شام اسے جنت کی رزق عطا فرماتا ہے جنت کے باغوں میں سے رزق عطا فرماتا ہے بولیے نا سبحان اللہ اب کبھی ہم نہ سوچیں کہ بیماری میں کیوں جائیں سمجھ رہے ہیں کہ خدا سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ہلاکت والی موت سے بچا موسی امراض سے بچا موڑی امراض سے بچا یعنی جو ہلاکت میں لانے والی ہے بیماریاں ہے نا جیسے آج کے دور میں شوگر وغیرہ ہارٹ اٹیک وغیرہ سمجھ رہے ہیں نا لوگ تو کیا نہیں کیا بولتے ہیں اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے مولا بری موت سے ہمیں بچا سے تم لوگ کیا باتیں کریں سنو ادھر دھیان دو جواب دھیان دو موسی امراض سے بچا مہلک بیماریوں سے بچا ہلاکت والے ڈالنے والی بیماریوں سے بچا جو ایسا تکلیف دینے والی بیماریاں اس سے بچا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے مولا ہمیں بری موت سے بچا بری موت کیا ہے بری موت کیا ہے آدمی سوسائڈ کر لیا زہر پی لیا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیا مر گیا آگ میں کود گیا پانی میں کود گیا یہ سب کون سی موت ہے بولیے بری موت ہے اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے بری موت والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اللہ اکبر جنت کو حرام کر دیا ہے لیکن خوش نصیب وہ آدمی ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ اگر پانی میں گیا تیرنے کی بہت کوشش کیا لیکن تیرتے یا کسی نے ڈال دیا پانی میں ڈوب کے مر گیا حضور فرماتے ہیں اس کی موت شہادت کی ہو گئی سبحان اللہ آگ میں کسی ظالم نے ڈال دیا اس کی موت شہادت کی ہو گئی اسی طریقے سے اگر کہیں آپ بیٹھے دیوار گر گئی اور آدمی مر گیا اسے شہادت کی موت ہوئی اللہ کے غلامی اسی طریقے سے اگر عورت بچہ جن رہی ہے اب بچہ جننے کے وقت جب عورت انتقال کر گئی تو حضور فرماتے ہیں اس کی موت بھی شہادت کی ہوئی سبحان اللہ شہیدی موت ہو گئی سبحان اللہ اب یہ مرنے والے جہنمی نہیں بلکہ سب کے سب جنتی ہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرات جیسے موت کا وقت مقرر ہے ہم اور آپ کہتے ہیں نا جوان ابھی تو ٹھیک تھا چلا گیا اور جا کر کے ایکسیڈنٹ کی موت ہو گئی اچھا ایکسیڈنٹ کی موت بھی کیا ہے شہادت کی موت ہے یاد رکھیے گا ایکسیڈنٹ سے جو چلا جاتا ہے اچانک گھر سے نکلا اچھا لیکن اس کی موت تھی آج ہم پریشان ہیں
موت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی۔ قرآن نے کہا، میرے آقا نے فرمایا، قیامت کے آثار میرے مصطفیٰ نے بتا دیے، لیکن اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا تو میرے مصطفیٰ نے نہیں بتایا۔ میرے آقا کو ہر چیز کی خبر ہے۔ آج کا وہابی جنبی گستاخ رسول جو علوم خمسہ کے بارے میں کہتے ہیں، آج ایسے علم ہے، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تم کہاں مرو گے، کہاں کتنا کماؤ گے، ان علوم کے بارے میں یہ بے ایمان کہتے ہیں صرف خدا کو ہے، مصطفیٰ کو نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی تفسیر میں آیا ہے ان علوم کو، یہ علوم خمسہ جو ہے ذاتی علم خدا کو ہے، اور خدا کی عطا سے یہ سارے علوم مصطفیٰ کو ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہم کہاں مریں گے، کہاں جئیں گے، کتنا جئیں گے، خدا کو تو علم ہے، خدا کی عطا سے مصطفیٰ کو بھی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی بھی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، ہمارے اعمال کی خبر ہے، ہم درود پڑھتے ہیں، نام سب میرے مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اب یہاں سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آج جعفر انصاری ان کے بھائیوں نے آج کا پروگرام انعقاد کیا میرے مصطفیٰ کی محبت میں، تاکہ ولی والد مرحوم فرمان انصاری کے جو ہے مغفرت ہو جائے، ان کی بخشش ہو جائے۔ جتنے علماء مصطفیٰ حاصل کے سرزمین پر اس وقت اس نشست میں قدم نبی میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا اگر مدینے میں بھی ہیں تو قسم خدا کی غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور عاشق جو ہے مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، ایک روایت ہے، ایسے آپ نے درود پڑھ دیا، بے خودی کے عالم میں عشق کم ہے، تصور مدینے کا نہیں ہے، امت خبرہ کا تصور نہیں ہے۔ درود مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں فرشتے سجا کے لے جاتے ہیں اور دربار رسول میں پیش کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، فلاں یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے درود پڑھا ہے، جو فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ 14 سال سے آپ کو سبحان اللہ کروا رہا ہوں، آپ کہیں گے انداز ہی یہی ہے، سبحان اللہ آپ کہیں گے تو میں بھی دیکھیے پسینہ تھوڑی آئے گا، پھر جھوم کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ دادا کا ذکر ہوتا ہے، باپ کا ذکر ہوتا ہے، ہمارا ذکر ہوتا ہے، اور گنہگار کون نیکوکار ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جیسے بھی درود پڑھو فرشتے پیش کرتے ہیں، اور دادا کا باپ کا تمہارا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بڑے نصیب والے ہیں درود پڑھنے والے، اور درود سے چڑھنے والے ان کا حال کیا ہوگا۔ ہمیں تو مدینے کا بلاوا بھی چاہیے، الحمدللہ مدینے کی حاضری بھی چاہیے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تجاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ، آلہ فرماتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تجاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے، سبحان اللہ۔ وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے، مدینے والے سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جیسے ہماری زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے بڑی جوان ہو، چاہے اسی کی شادی ہوئی ہو، ایسے ایسے میرے ہاتھ سے دیکھے ہیں جوان اپنی شادی کے کارڈ بانٹ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گئی اور اس کی موت ہو گئی، اس بات پہ ختم ہو گیا۔ ایسے ایسی موتیں ہوتی ہیں، موت کا صبر ہمیں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ ماں باپ دنیا سے جب جاتے ہیں نا تو ایک موت کا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور انہیں صدمہ ہوتا ہے جو یقینی طور پر ماں باپ کی خدمت، ان کی محبت، ان کی سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ نہیں تو نالائق اولادیں ہوتے ہیں آج کی تاریخ میں، آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے، بیٹا آنکھ ملا کے بات کرتا ہے، کیا اس کا دوست ہے، کیا اس کا کوئی پڑوسی ہے؟ نہیں نہیں، قرآن کا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تمہیں برا لگے اچھا لگے، ماں باپ کو جواباً اف تک نہیں کہہ سکتے ہو، اف کہنا بھی میرے لیے غلط ہے۔ قرآن نے حد کر دیا، پابندی لگا دی ہے، قرآن کی آیت ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تکلیف ہے برداشت کر لو، جب برداشت کر لو گے اللہ رسول راضی ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے، سبحان اللہ۔ میرے رسول نے کرم فرمایا، سبحان اللہ۔ آج جس گھر میں میلاد ہے نا، ہمارا بیٹے ہیں والد کے اشارے ثواب 40 ماہ کے نام کا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے خدمت کی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا اجر دونوں جہان میں عطا فرمائے گا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک قرآن و حدیث سے ثابت ہے
کہ جیسے انسان کے موت کا وقت مقرر ہے اسی طرح سے جگہ بھی مقرر ہے. یاد رکھیے گا کیا مقرر ہے؟ بولیے. جیسے وقت مقرر ہے اسی طرح سے جگہ بھی مقرر ہے. آپ پردیس میں گھومیے لیکن موت سے پہلے ہم پردیس جائیں، آپ پردیس جائیں، وقت مقررہ جہاں موت ہے انسان وہاں پہنچ جائے گا. ہندوستان کا آدمی پاکستان میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، سعودی میں، کہیں بھی ریاض وغیرہ میں کہیں بھی جا کر کے نوکری کر رہا ہے، موت کا وقت قریب آ گیا، اب اسے موت اسی ہند میں ہے، اس کو آنا ہی ہے. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فلسطین میں بیت المقدس کی آپ نے تعمیر کی. بولیے نا سبحان اللہ. ہاں اب تو مسئلہ الحمدللہ حل ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ حل ہو ہی رہا ہے، اب حل ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی کے ایک دوست چاہنے والے بیٹھے تھے، اتنے میں ملک الموت آئے. کون آئے؟ بولیے جلدی. ذہن حاضر ہے بولیے نا بھائی. ملک الموت، وہاں کی بات کر رہا ہوں. ملک الموت کو آنا ہی نا ایک دن، ہر کسی کے پاس آنا ہے، سب کے پاس ایک دن ملک الموت ضرور آئیں گے. انبیاء کی بارگاہ میں پہنچ رہے، ہاں انبیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچ رہے تو پھر معشومہ کیا بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ شخص جو بیٹھا تھا سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا، چاہنے والا، ہاں ان کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. ملک الموت وہ فرشتہ دیکھ رہا تھا، جناب اسرائیل علیہ السلام دیکھ رہے تھے. تو وہ سوچنے لگے نبی کے وسیلے سے پہچان لیے ملک الموت ہے. بولیے نا سبحان اللہ. پہچان لیے، آیا تاریخ میں وہ پہچان لیے. آج نبی کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو نہیں پہچانتے ہیں، جبریل امین کو نہیں پہچانیں گے. جبریل امین تو مصطفیٰ کے یقیناً خدمت گزار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خادم بن کے آتے تھے،